نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ اس سے پہلے رد قادیانیت پر بسلسلہ مرزا قادیانی کے کفریہ اور گستاخانہ عقائد و نظریات کے حوالے سے 11 ویڈیو کلپ آپ حضرات تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ بات چل رہی تھی کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں بہت واضح اور صریح گستاخانہ الفاظ لکھے ہیں اور بہت بڑی تہمتیں اور الزامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہوئے یہاں تک بھی لکھا کہ آپ سے کسی قسم کا کوئی معجزہ سرزد نہیں ہوا۔ تو اسی حوالے سے آج میں جہاں سے آغاز کرنے لگا ہوں اسی سے متعلقہ ایک عبارت ہے، وہ سنیے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی روحانی خزائن، اور اس کی جلد ہے تیسری، جلد 3، اور رسالے کا نام ہے ازالہ اوہام، حصہ اول، اور صفحہ نمبر ہے 254 اور 55۔ حاشیہ میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ سو کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالی نے حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے، یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو، کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے، اور جیسے انسان میں قوہ موجود ہوں انہی کے موافق اعجاز کے طور پر بھی مدد ملتی ہے۔ یہاں دیکھیے مرزا قادیانی کس ڈھٹائی اور جرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عظیم الشان معجزات شریفہ کا انکار کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی تصویر بناتے تھے، پھر اس میں پھونک لگاتے تھے تو پھر وہ پرندہ بن کر اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقہ سکھا دیا ہو کہ ایک کھلونا بنائیں، پھر اس کا کوئی بٹن ہوگا، اس کو دبائیں، دبانے کے ساتھ وہ تو یا تو زمین پر چلنے لگ جائے گا یا پھر وہ اڑنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ یوسف کے ساتھ نجاری کا کام کرتے رہے، بڑھئی کا کام کرتے رہے، اور یہ کام ایسا ہے کہ اس میں بندے کی عقل تیز ہو جاتی ہے اور بندے کو ون سونی چیزیں بنانی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے سیکھ کر یہ معجزہ دکھایا ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں، میری بات توجہ سے سن لو، اگر یہ بات ایسے ہی ہوتی جیسا کہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ یہ کوئی بٹن شٹن دبانے سے چلتا تھا، تو پھر مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو دھوم دھام کے ساتھ قرآن کریم میں 2 جگہ پر کیوں بیان فرمایا؟ مجھے بتاؤ قرآن نے کیوں کہا آتینا عیسی ابن مریم البینات،
ہم نے ان کو کھلی کھلی واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن تو اس کو نشانی کہے، واضح معجزہ قرار دے، اور تم کہتے ہو کہ یہ معجزہ نہیں تھا، یہ کوئی چکر تھا، بٹن دبانے سے یہ سارا کام ہو جاتا تھا۔ تو یہ مرزا قادیانی یہ عبارت لکھ کر نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس کو جھٹلاتے ہوئے گستاخی کر رہا ہے، بلکہ مرزا قادیانی قرآن کریم کی آیات کو غلط تعبیر پہنا کر قرآن کریم کے اندر تحریف بھی کر رہا ہے اور آیات کریمہ کا انکار بھی کر رہا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات شریفہ کا منکر ہے، جبکہ قرآن مجید نے بڑی شان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ روحانی خزائن جلد 3 کے اندر سے میں نے حوالہ پیش کیا ہے۔ اب آگے چلیے، ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی روحانی خزائن، اور اس کی جلد نمبر ہے 18، اور رسالے کا نام ہے دافع البلا۔ اس میں مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں کیا گستاخی کر رہا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ کہتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں لکھ رہا ہے، کہتا ہے زندگی بخش جام احمد ہے۔ کہتا ہے یہ جو مرزا قادیانی کا جو جام ہے نا، شربت ہے، یہ زندگی بخش ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہوں انبیاء مگر باخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ احمد سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، نہ، یہاں پر احمد سے مراد مرزا قادیانی اپنے آپ کو قرار دے رہا ہے۔ کہتا ہے لاکھ ہوں انبیاء مگر باخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستاں کلام احمد ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اب یہ غلام احمد کون ہے؟ مرزا قادیانی ہی ہے نا۔ تو مرزا قادیانی اس میں اپنے آپ کو سب انبیاء سے افضل قرار دیتے ہوئے سب انبیاء کی شان اقدس میں توہین کر رہا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا قادیانی نے یہاں پر لکھا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر ہے غلام احمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ روحانی خزائن جلد 18 دافع البلا صفحہ نمبر 240 سے یہ میں نے حوالہ پیش کیا ہے۔ اور ان اشعار کو لکھنے کے بعد مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں، اور اگر تجربہ کی روح سے خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر بتا رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہوئے لکھتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر ہے غلام احمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں واضح گستاخی ہے۔ اگلا حوالہ سنیے، یہی روحانی خزائن جلد 18، رسالے کا نام ہے دافع البلا، صفحہ نمبر 233 اور 234۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اس لیے اس مسیح کے مقابل پر، کون سے مسیح؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے اس مسیح کے مقابل پر جس کا نام خدا رکھا گیا، خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔
مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسیح کے مقابلہ میں اس امت میں ایک مسیح بھیجا جو اس مسیح سے بھی شان میں بڑھ کر ہے، اور اس کا نام غلام احمد رکھا، تا یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرزا قادیانی اگر تو آج زندہ ہوتا تو یہ فقیر تجھے چیلنج کرتا اور ببانگ دہل میں بتاتا دنیا کو کہ مرزا قادیانی کسی نبی کے برابر تو دور کی بات، کسی ولی کے برابر تو دور کی بات، مرزا قادیانی تو اتنا بڑا جھوٹا ہے، خود اپنے آپ کو میری عدالت میں سچا ثابت نہیں کر سکتا، اتنا بڑا جھوٹا ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ ذات دی کوڑ کے لی چھتیرانو جپے، تو کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں؟ کہتا ہے تا یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کم تر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے عزیزو، یہ بات غصہ کرنے کی نہیں۔ اگر اس احمد کے غلام کو جو مسیح موعود کر کے بھیجا گیا ہے تم اس پہلے مسیح سے بزرگ تر نہیں سمجھتے اور اسی کو شفیع اور منجی قرار دیتے ہو تو اب اپنے اس دعویٰ کا ثبوت دو۔ مرزا صاحب پہلے تو آپ خود ثبوت دو نا کہ آپ سچے ہو، پھر ثبوت دو کہ تم ایماندار ہو، پھر ثبوت دو کہ تم مسیح مسیح ہو، پھر ثبوت دو کہ تم عین مسیح ہو، پھر ثبوت دو کہ تم حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہو۔ یہ ثبوت دینا تو تمہارا کام ہے، کیونکہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کے اور ثبوت کی ضرورت نہیں، ان کی شان اور عظمت کو ثابت کرنے کے لیے رب کا قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر بھی عزت والے ہیں اور آخرت کے اندر بھی عزت والے ہیں۔ آگے ایک اور حوالہ سماعت فرمائیں، یہی روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 219 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، فرمایا تو پھر حضرت عیسیٰ کی نسبت جو موسیٰ سے کم تر اور اس کی شریعت کے پیرو تھے، خود کوئی کامل شریعت نہ لائے تھے اور ختنہ اور مسائل فقہ اور وراثت اور حرمت خنزیر وغیرہ میں حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع تھے، کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالاطلاق اپنے وقت کے تمام راست بازوں سے بڑھ کر تھے۔ یہ دیکھیں مرزا قادیانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا آپس میں تقابل کر رہا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گھٹیا لفظ لکھے کہتا ہے کہ پھر عیسیٰ کی نسبت جو موسیٰ سے کم تر۔ کیا یہ الفاظ کسی نبی کی شان میں بولنے جائز ہیں؟ کم تر، تو مرزا قادیانی تو ہوگا کم تر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بڑی شان والے ہیں۔ آگے اسی جلد 18 دافع البلاء صفحہ نمبر 220 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے حاشیے کے اندر، کہتا ہے لیکن مسیح کی راست بازی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نیکوکار ہونا، پرہیزگار ہونا، لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا
ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حسور رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ کے ہاتھ پر، جس کو عیسیٰ یوحنا کہتے ہیں، جو پیچھے ایلیاں بنایا گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور ان کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے تھے۔ اور یہ بات حضرت یحییٰ کی فضیلت کو بابداہت ثابت کرتی ہے، کیونکہ بمقابل اس کے یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ یحییٰ نے بھی کسی کے ہاتھ پر توبہ کی تھی، پس اس کا معصوم ہونا بدیہی امر ہے۔ اور مسلمانوں میں یہ جو مشہور ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں، اور اس کے معنی نادان لوگ نہیں سمجھتے۔ اصل بات یہ ہے کہ پلید یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں پر سخت ناپاک الزام لگائے تھے، اور اب مرزا قادیانی لگا رہا ہے، اور دونوں کی نسبت نعوذ باللہ شیطانی کاموں کی تہمت لگاتے تھے۔ یہ تہمت بھی مرزا قادیانی نے خود لگائی ہے۔ اس افتراء کا رد ضروری تھا۔ پس اس حدیث کے اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں کہ یہ پلید الزام جو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں پر لگائے گئے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، بلکہ ان معنوں کر کے وہ مس شیطان سے پاک ہیں، اور اس قسم کے پاک ہونے کا واقعہ کسی اور نبی کو کبھی پیش نہیں آیا۔ یہ عبارت آپ نے سن لی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کبھی نہیں سنا گیا کہ وہ شراب پیتے ہوں۔ تو مرزا قادیانی بکواس کر رہا ہے، بک رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نعوذ باللہ وہ شراب پیتے تھے، حالانکہ مرزا قادیانی خود ہی شراب پیا کرتا تھا۔ وہ لاہور کی مشہور دکان جس سے مرزا قادیانی شراب منگوایا کرتا تھا، ان قریب میں وہ حوالہ پیش کروں گا کہ مرزا قادیانی خود بڑا عیاش اور شرابی تھا، اور بک رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں کہ وہ شراب پیتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اپنے 18ویں جلد کے اندر سے مرزا قادیانی کے کفریات اور گستاخیاں جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بکی ہیں سن لی ہیں۔ اب آگے چلیے، یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی روحانی خزائن، اور اس کی جلد ہے 15۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، صفحہ نمبر 217، تریاق القلوب، کہتا ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نے تو صرف مہد میں ہی باتیں کیں، مگر اس لڑکے نے پیٹ میں ہی 2 مرتبہ باتیں کیں۔ مرزا قادیانی اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو صرف مہد میں باتیں کی ہیں، جبکہ میں مرزا قادیانی جو ہوں، میرا بیٹا ہے، اور وہ بیٹا پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے 2 مرتبہ باتیں کر چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی مہد میں، میرے بیٹے نے باتیں کی ماں کے پیٹ میں، اور 2 مرتبہ باتیں کی ہیں۔ تو یہ مرزا قادیانی یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے مقابلہ میں اپنے بیٹے کو لا کر کھڑا کر رہا ہے۔ اب آگے مزید بھی حوالہ جات سنتے جائیے۔ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، یا اللہ مجھے معاف کرنا۔ یہ مرزا قادیانی کے حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے، وگرنہ میں ان غلیظ اور ناپاک عبارتوں کو آپ حضرات کے سامنے نہ دہراتا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، یہ روحانی خزائن ہے، اور جلد ہے 10، کتاب کا نام ہے ست بچن، اس کا معنی ہوتا ہے سچی باتیں۔ تو اس کے حاشیہ میں مرزا قادیانی لکھتا ہے نوٹ، مرزے نے نوٹ لکھا، یہ دیکھیے، یہ باریک سا لکھا ہوا ہے نوٹ، یہ جہاں پر انگلی کا نشان ہے، نوٹ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر آگے مرزا کیا لکھتا ہے، کہتا ہے یسوع کا مصلوب ہونا
اگر اپنی مرضی سے ہوتا تو خودکشی اور حرام کی موت تھی، اور خلاف مرضی کی حالت میں کفارہ نہیں ہو سکتا، اور یسوع اس لیے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نیک نہیں کہہ سکے، کیوں؟ لوگ جانتے تھے کہ آپ شرابی کبابی ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے، اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدا ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک بد نتیجہ ہے۔ یہاں پر مرزا قادیانی الزام دے رہا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشہ کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اسی سے ملتی جلتی اور عبارت بھی سن لیں۔ مرزا قادیانی کی بکواس کا اندازہ کیجئے، مرزا قادیانی کی زبان کتنی دراز ہے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن، اور اس کی جلد ہے 19۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، رسالے کا نام ہے کشتی نوح اور صفحہ نمبر ہے 71۔ لکھتا ہے، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے، مگر اے مسلمانوں، تمہارے نبی علیہ السلام تو ہر ایک نشہ سے پاک اور معصوم تھے، جیسا کہ وہ فی الحقیقت معصوم ہیں۔ سو تم مسلمان کہلا کر کس کی پیروی کرتے ہو؟ قرآن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھہراتا، پھر تم کس دستاویز سے شراب کو حلال ٹھہراتے ہو؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، اس عبارت میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ شراب پیتے تھے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہی روحانی خزائن جلد 19 ہے اور صفحہ نمبر ہے 234۔ کتاب کا نام ہے نسیم دعوت۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے۔ مرزا قادیانی کو پیشاب کا عرضہ تھا، روزانہ 15-20 مرتبہ مرزا کو واش روم جانا پڑتا تھا۔ 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے، اور بعض وقت 100 دفعہ 100 دفعہ جو بندہ لیٹرین میں جاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا بیچارے کا۔ اور بعض وقت 100 دفعہ ایک دن میں پیشاب آیا ہے، اور باوجہ اس کے پیشاب میں شکر ہے۔ کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے۔ مرزا قادیانی، تو نے تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری صحت کا ٹھیکہ لے لیا ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ وہ مجھے بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور یہ کیا ہے مرزا صاحب؟ روزانہ 15-20 مرتبہ اور کبھی کبھی 100 مرتبہ پیشاب آ رہا ہے، کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے، اور کثرت پیشاب سے بہت دوف تک نوبت پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، یعنی افیم کھاؤ، یہ زیادہ مفید ہوتی ہے۔ بس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیم شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا، دوسرا افیونی ہے، یعنی دوسرا افیم کھاتا ہے، پہلا مسیح شراب پیتا تھا۔ یعنی مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، اور میرے بارے میں لوگ باتیں کریں گے کہ پہلا مسیح شراب پیتا تھا اور یہ نشہ کرتا ہے، افیون کھاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شراب پینے کا ناپاک الزام لگایا ہے۔ آگے ایک اور حوالہ سن لے، پھر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی کی زبان کتنی دراز ہے اور کتنی گستاخیاں اس نے کی ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 200
97 رسالے کا نام ہے ست بچن۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور نہ عیسائی مذہب کی طرح یہ سکھلاتا ہے کہ خدا نے انسان کی طرح ایک عورت کے پیٹ سے جنم لیا، اور نہ صرف 9 مہینہ تک خون حیض کھا کر ایک گناہ گار جسم سے جو بنت سبا اور تمر اور راحاب جیسی حرام کار عورتوں کے خمیر سے اپنی فطرت میں ابنیت کا حصہ رکھتا تھا، خون اور ہڈی اور گوشت کو حاصل کیا، بلکہ بچپن کے زمانہ میں جو بیماریوں کی صعوبتیں ہیں، جیسے خسرہ، چیچک، دانتوں کی تکالیف وغیرہ تکلیفیں، وہ سب اٹھائیں اور بہت سا حصہ عمر کا معمولی انسانوں کی طرح کھو کر آخر موت کے قریب پہنچ کر خدائی یاد آ گئی، مگر چونکہ صرف دعویٰ تھا اور خدائی طاقتیں ساتھ نہیں تھیں، اس لیے دعویٰ کے ساتھ ہی پکڑا گیا۔ یہاں پر دیکھیے مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازیبا الفاظ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ 9 مہینے تک خون حیض کھا کر ایک گناہ گار جسم سے حضرت سیدہ مریم کو گناہ گار جسم قرار دیا، جبکہ قرآن کریم 3 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا شان بیان فرمائی ہے حضرت سیدہ مریم اور ان کی والدہ کی۔ کہتا ہے کہ جو جس خون حیض کھا کر ایک گناہ گار جسم سے جو بنت سبا اور تمر اور رحاب جیسی حرام کار عورتوں کی خمیر سے اپنی فطرت میں ابنیت کا حصہ رکھتا تھا، خون اور ہڈی اور گوشت کو حاصل کیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مرزا قادیانی تو خود حرام کار ہے، اور تمہارے اپنے اخبار کے اندر آیا تھا کہ مرزا قادیانی کبھی کبھی زنا کرتا ہے، اور مرزا قادیانی شراب بھی پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، اور پھر کبھی کبھی جن ڈھیلوں سے اس نے استنجا کرنا ہوتا تھا، استنجے والے ڈھیلوں کو کھا جاتا تھا، اور گڑ کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں گڑ کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کر لیتا، اور استنجا والے ڈھیلوں کو یہ گڑ سمجھ کے کھا لیا کرتا تھا۔ اتنا بے ہوش، بدتمیز، زانی، فاسق، فاجر اور گستاخ انبیاء، کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس قادیانی فتنہ کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔